السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ سے آج خطاب کیا ہے، دوسری طرف انہوں نے صحافیوں سے ملاقات بھی کی ہے، دونوں جگہوں پر انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے آپس میں کیا فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جو آج لانگ مارچ سے 10-12 منٹ کا خطاب کیا، اس میں انہوں نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے خطاب کیا، بات کی ہے، اپنے FIR کے حوالے سے بات کیا کہ میں ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں اور پرچہ نہیں کٹ رہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وزیر اعظم رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ایجنسیاں کس طرح کام کرتی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے مارنے کی کوشش کس نے کی، مجھے قتل کرانے کی سازش کس نے کی ہے، یہ سارا کچھ مجھے پتہ ہے اور مجھے اندر سے بھی خبریں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو کل کا دنیا چینل کے اندر جو سارا کچھ چلا ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ ان کے پاس کیسے آیا اور کامران شاہد صاحب کو یہ سارا کچھ کس نے دیا، کیوں دیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں، اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے جو صحافیوں سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ لانگ مارچ کی مجھے جلدی نہیں ہے، اسلام آباد کو جلدی ہے، یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ لڑانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، مخالف سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں مجھے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ فوج میری ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ EVM کی میں بات ہی نہ کرتا، اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو میں پھر شفاف انتخابات چاہتا ہوں، دھاندلی وغیرہ کی ضرورت مجھے کرنے کی نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ اگر EVM کے بغیر انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم جیت جائیں گے، ہماری پارٹی 2/3 میجورٹی آرام سے لے لے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ان دونوں بات سے جو آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب واقعی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح کل بھی ہم نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اگریسو یا لڑائی، تو وہ اس ٹائم پیچھے ہٹنے کے حوالے سے انہوں نے صاف بتا دیا کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، 2-3 چیزوں کے اوپر، پرچے کے اوپر، اپنے حوالے سے جو سارے کو سازش ہے۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ پھر انہوں نے ارشد شریف والے کے اوپر بھی بڑا سٹرن قسم کا سٹینڈ لیا ہے، بڑا مصمم ارادے کے ساتھ وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور جو صحافیوں کے ساتھ بھی بات کی ہے ان میں بھی انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری لڑائی جو ہے وہ مطلب یہ چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لڑائی کریں۔ تو ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس ٹائم جو لڑائی ہے وہ سوٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ہوتی رہے، خاص طور پہ ویسے PDM کو اور خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کو سوٹ کرتی ہیں یہ لڑائیاں۔ تو عمران خان صاحب تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ لانگ مارچ کا انہوں نے پنڈی کو بڑا سگنیفیکنٹ کہہ کہ انہوں نے پنڈی کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں ہیں۔ دوسری طرف جو شہباز شریف نے ملاقات کی ہے نواز شریف سے آج، ویسے بائی دا وے نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ بھی ایک جاری کر دیا گیا ہے، سفارتی پاسپورٹ ہے 5 سال کے لیے، تو میرے خیال میں ان کے آنے کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے سے زیادہ جو ہے ان کی ہمت ان کے اندر پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ سوال سب سے بڑا ہے جس چیز کو ہمیشہ علل اعلان بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ دوسری طرف کے بندے بیانیاں نہیں بنا پا رہے، یعنی کہ PDM کی بھی اور خاص طور پہ نون لیگ کی بات کی جا رہی ہے۔ اب کیونکہ نون لیگ اپنا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سمجھتی ہیں، تو نون لیگ کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ جس وقت عمران خان نے ملک نہیں چھوڑا بلکہ وہ یہاں پہ جلسے کر رہے تھے اور اپنا بیانیہ صبح شام بنانے میں مصروف تھے، جس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو عمران خان صاحب نے کیا کھلایا ہوا، کیا پلایا ہوا، تو عمران خان صاحب جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے اس دن کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ میرا اس میں کمال نہیں تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو لوگ میری طرف آئے ہیں، صرف یہ تھا کہ ان دونوں چوروں کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ وہی بات کی ہے جو نجم سیٹھی صاحب نے کچھ دن پہلے کی تھی، ان کا کلپ بڑا وائرل ہوا کہ عوام یہ سٹیٹس کو جب ٹوٹا ہے تو عوام نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑتے تھے، ایک دوسرے کی کرپشن کی باتیں کرتے تھے اور سارا کچھ ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے، اب وہ سارے جا کے مل گئے ہیں اور بہتری بالکل نہیں آئی۔ یہ میں نہیں، یہ نجم سیٹھی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھی سب سے بڑے کرٹک سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں کرتے ہوئے کہا۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح آج بات کی ہے کہ میرا کوئی کارنامہ نہیں تھا۔ تو بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے، سفارتی پاسپورٹ 5 سال کے لیے تو ایشو ہو گیا، مسئلہ سوال اصل یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے کب واپس؟ کیا وہ واپس ابھی آئیں گے
اس کا تو دور دور ابھی بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. ان کی پارٹی بے چینی کے ساتھ کہہ رہی ہے. ان کے پسندیدہ صحافی جو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جس ٹائم یہاں پہ قدم رکھیں گے تو انقلاب ہو جائے گا اور دوسرا بیانیہ آ جائے گا. لیکن بہرحال وہ اس انتظار میں ضرور ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, لیکن نواز شریف صاحب تک جو ہے, نواز شریف صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک انہیں گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا کلیئر نہیں مل جائے گا. اور یہ کلیئر کون کرے گا؟ عدالتیں اور کے ذریعے کروانا چاہیں گے, اور وہ کس طرح کروانا چاہیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کو وہ مختلف میسیجز بھجوائیں گے کہ وہ کریں. تو عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگاتے لگاتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سے اس کو لے کے آئی, اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہے. وہ خود اس وقت جو ایک باریک واردات ڈال رہی ہے نون لیگ, وہ یہ ڈال رہی ہے کہ وہ اوپر سے کہہ دیتی ہے کہ جس طرح ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کسی کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی منع کر دیا ہے, اور جو عبوری سیٹ اپ ہے کسی اور کو چلانے دے. شہباز شریف صاحب نے اگر ان کے سامنے کوئی اس طرح کی مشورہ رکھا ہے, سجیشن رکھی ہے, تجویز اس طرح کی دی ہے, تو انہوں نے اس سے بھی کہ ان کا گند ان کو صاف. بھائی گند اگر تو یا تو عمران خان صاحب اب کیا ہے, عمران خان صاحب کیا حکومت میں ہے؟ آپ کا سب سے پہلا کویشچن تھا پی ڈی ایم کا, اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی کہتی تھی کہ ان کو پیچھے سے, فضل الرحمان صاحب بھی کہتے تھے ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں, ان کو ہٹا دیں, یہ کر دیں. عمران خان صاحب اب وزیر اعظم نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو کہ علل اعلان ببانگ دہل پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت کی بیک پہ کھڑی ہوئی ہے, کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی مثال سب سے پہلے واضح ہو جاتی ہے کہ آج تک وہ نہیں آئے تھے, وہ بھی کھڑی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا گند خود صاف کرنے دیں. گند اسٹیبلشمنٹ تو حکومت کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تو عمران خان کو اتار دیا ہے. اگر آپ جلسے کرنے کو گند کہتے ہیں, اگر ان کی عوامی سپورٹ کو آپ گند کہہ رہے ہیں, یا ان کے ضمنی الیکشن کو جیتنے کو گند کہہ رہے ہیں, تو پھر تو سیلیوٹ ہے آپ کی سوچ کے اوپر کہ جمہوری ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک بندہ جس نے یہاں پہ رہنا تھا, یہاں پہ رہ کے علاج کروانا تھا, یا یہاں پہ رہ کے اپنی کیمپین چلانی تھی, یا یہاں پہ رہ کے سارا کچھ کرنا تھا, وہ جا کے لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. اور جو یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے گولیاں بھی کھا رہا ہے, وہ گند ہے, وہ اپنا گن صاف کرنا ہے. یہ عجیب کوئی لاجک ہے دی جا رہی ہے. اور اس وقت پوری کی پوری کوشش ہے پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جس طرح اکثر وہ اپنے جویل لطیف صاحب کہتے ہیں کہ کوچ ان کے پیچھے ہے, کوچ یہ کر رہا ہے, کوچ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو عوامی سپورٹ ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ختم کروائے. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے سیاست کے اندر سے, خواہ وہ نااہل کر کے ہو یا خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. تو یہ تو ایک ڈیموکریٹک وے نہیں ہے. یہ تو آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور ووٹ کو عزت دو اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ پورے کا پورا دو کام آپ کر رہے ہیں, دو کام. شہباز شریف صاحب کیا کام کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ کے ان کی باتیں مانتے جا رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب اس ٹائم کیا کام کر رہے ہیں, وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھنے پائے. یہ ہے لندن کے اندر بھی ملاقات کا مقصد, اور صرف یہی ہے. اور یہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آنے والے اتنا بڑا ادارہ ہے جس کے حوالے سے بڑا مطلب اس طرح تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنایا جانا چاہیے, تو آنے والے جو بھی آرمی چیف لگیں گے اگر وہ اس طریقے سے آتے ہیں جس طریقے سے یہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب پلان کریں, نو ڈاؤٹ کہ ان کا پروگیٹو ہے وزیر اعظم کا, لیکن جس طریقے سے اس ٹائم وہ ہو رہا ہے سارا کچھ, تو اس کو تو مزید اس طرح کنٹروورسی آئے گی ادارے کے بیچ میں. پہلے بھی رفت نظر آتی ہے, تقسیم نظر آتی ہے, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے, اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ اور پی ڈی ایم بڑی کامیابی کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ عوام اس کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, ان کو گولی تک لگ چکی ہے, ان کے اوپر پرچہ نہیں ہو رہا, ان کی ساری کی ہوئی باتوں کے حوالے سے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. ان کی پنجاب حکومت اپنی ہونے کے باوجود پرچہ نہیں کٹ پا رہا, جس کو اکثر ذکر کر رہے ہیں. یہ ہے واضح ثبوت کہ اسٹیبلشمنٹ کس سائڈ پہ ہے. لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پی ڈی ایم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جو سچ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے امیدیں بھی ساری اسٹیبلشمنٹ سے لگائی ہوئی ہیں. کیا شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب جو وہ اپنے طریقے سے دھمکیاں اور دھونس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ سوچنے کا ٹائم ہے. یہ وہ نواز شریف صاحب تھے جو الیکٹڈ حکومت آتی تھی بینظیر کی تو مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں کرتے تھے 90 93 97 میں. 97 میں تو ان کی اپنی حکومت تھی, 93 میں بھی انہوں نے, اور 88 میں جب بینظیر کی حکومت تھی, علل اعلان کہتے تھے. اور یہ میں آپ کو خبریں دکھا سکتا ہوں کہ 2 سال کے بعد وہ نئے الیکشن کا
ذکر کرتے تھے اور ڈیمانڈ کرتے تھے، اور آج وہی نواز شریف صاحب جو 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ اور اس اسمبلی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو یہ اسمبلی اتنی پیاری ہو چکی ہے اور یہ وزارت اعلیٰ کی عظمیٰ کی سیٹ اتنی پیاری ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے بھی مطلب اس کو ہٹانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کسی کی کوئی وزیر اعظم بنا تھا 4 سال 3.5 سال کوئی رہا، اس کے اتنی سی مدت کے اوپر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب ان کی نظر میں اس سے بڑی آئینی اسمبلی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی وہ آئینی مدت پوری کرے گی. اس کے ساتھ اب آئین جڑ گیا ہے جس اسمبلی کو وہ پتہ نہیں حرام اور پتہ نہیں کیا کیا دھاندلی زدہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. فرق صرف یہ پڑا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم جو تھے اس میں عمران خان تھے، اب ان کے بھائی شہباز شریف صاحب ہیں، صرف یہ فرق ہے. تو وہ کس طرح حرام سے حلال ہو چکی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.